پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کس طرح فرمائی، یہ آپ دیکھیے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیں اپنے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آپ اس دن کوئی دعوت کرنے والے ہوں۔ شاگردوں نے ایک بکری ذبح کی، اور پھر جب وہ اس کا کھال ادھیڑ رہے تھے تو عبداللہ ابن عمر اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نکلے۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ بکری کا کھال ادھیڑ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ سنو، جب گوشت بن جائے تو ہمارا جو وہ یہودی پڑوسی ہے اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ شاگردوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ آ گئے، اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنی کسی ضرورت سے باہر نکلے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے شاگرد اس وقت گوشت بنا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ سنو، وہ جو اپنا یہودی پڑوسی ہے اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ باہر نکلے، آپ نے اپنے شاگردوں کو دیکھا کہ وہ گوشت کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور گوشت اب تیار ہونے کے قریب ہے، تو آپ نے پھر فرمایا کہ سنو، اپنے اس یہودی پڑوسی کو گوشت دینا مت بھولنا۔ آپ تصور کیجئے، یہودی کون؟ یہودی وہ یہودی جو کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹا ہیں، وہ یہودی جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت سے سخت تکلیف پہنچائی، وہ یہودی جس نے 70 سے زیادہ نبیوں کو قتل کیا، وہ یہودی جس نے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو ہر طرح سے ستایا، اس یہودی کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ چنانچہ ان کے شاگردوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ آپ ایسے یہودی کے بارے میں بار بار ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اسے گوشت دینا مت بھولنا۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے آخر؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم فرمایا ہے، چاہے وہ پڑوسی یہودی ہی کیوں نہ ہو، پڑوسی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اس کے ساتھ احسان کرنا، اس کا نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں ایک عورت کا تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ یہ عورت بہت زیادہ نوافل نماز کا اہتمام کرتی ہے، یہ ہمیشہ نفل روزے رکھتی ہے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ، 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ، یہ ہمیشہ نفل روزے رکھتی ہے، نفل نمازیں پڑھتی ہیں، لیکن اس کے اندر کمی یہ ہے کہ یہ اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، اپنی پڑوسن کو زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے۔ کبھی اسے گالی دے دیا، کبھی اس کی غیبت کر دی، کبھی اس پر لعن طعن کر دیا، کبھی کوئی تکلیف دہ بات کہہ دی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی النار، ایسی عورت جہنم میں جائے گی۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس ایک ایسی عورت کا ذکر کیا گیا جو بہت زیادہ نفل نماز نہیں پڑھتی، صرف فرض نماز پڑھتی ہے، وہ صرف فرض روزے رکھتی ہے، صرف واجب صدقات ہی ادا کرتی ہے، لیکن اس میں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی ہے، اپنی پڑوسن عورتوں کے ساتھ اچھی طرح بات کرتی ہے، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتی ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ عورت اور ہر ایسی عورت جنت میں جائے گی۔ یعنی عبادت صرف یہ نہیں کہ ہم تہجد ادا کرنے لگیں، یا ہم سوموار کا اور جمعرات کا اور ایام بیز کے روزے رکھنے لگیں۔ عبادت صرف یہی نہیں کہ ہم بہت زیادہ تسبیحات کا اہتمام کرنے لگیں، عبادت صرف یہی نہیں کہ ہم مسجدوں میں بہت زیادہ دیر تک بیٹھنے لگیں، بلکہ عبادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہر شخص ہماری تکلیف سے محفوظ ہو، ہم کسی کو ایذا نہ پہنچائیں، ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے، ہماری ہر بات سے ہر شخص محفوظ ہو کہ نہیں یہ بہت اچھا آدمی ہے، اس کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی، یہ ہمیں اپنی بات سے نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ ہمیں اپنے ہاتھ سے تکلیف نہیں پہنچا سکتا، ہم سے ہر شخص محفوظ ہو، تب ہم کامل اور مکمل ایمان والے بنیں گے۔